अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नाज सहतो और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नैरेटिव विथ नाज सहतो। नाजरीन, बिलाखिर उस सेनेट इलेक्शंस के शेड्यूल अनाउंस हो गए हैं जिस सेनेट इलेक्शन के सिलसिले में सरकार मुकम्मल तौर पर कन्फ्यूजन का शिकार है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये तो बता दिया है कि ये सेनेट के इंतखाबात 3 मार्च को होंगे और ये भी बता दिया है कि उनकी नामिनेशन फार्म कैसे फ़ाइल होंगे। 12 फरवरी तक, 13 फरवरी तक अपीलें 18 फरवरी तक फ़ाइनल की जाएंगी। लेकिन ये नहीं बताया गया है कि इलेक्शन किस तरीक़ेकार के साथ होंगे, ओपन वोट के साथ होंगे, सीक्रेट वोट के साथ होंगे। उसकी वजह यह है कि एक तो सुप्रीम कोर्ट में एक एडवाइजरी रेफरेंस सरकार का पड़ा हुआ है, उसके बाद एक ऑर्डिनेंस जो है वो जारी किया हुआ है, उसको चैलेंज किया हुआ है मुख्तलिफ पार्टीज़ ने। उसका क्या असर होना है, ये कन्फ्यूजन मौजूद है। लेकिन इसके साथ जो एक बड़ा मामला हो रहा है वो ये है कि सेनेट के इलेक्शन से पहले पीटीआई को बगावत को फेस कर रही है। मुजफ्फरगढ़ से पीटीआई पंजाब के एक एमपी है खुर्रम लगारी साहब, उन्होंने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया है। उसके अलावा इस्लामाबाद में ये जो पीटीआई की हुकूमत है उसके ख़िलाफ़ सेनेट के टिकट के मामले पे बगावत भड़क रही है। वहाँ से मुख्तलिफ आवाज़ें आ रही हैं, वो रिकॉर्ड पे बोल रहे हैं। और उससे भी बड़ी ख़बर ये है कि पीटीआई जो है फ़ैसला कर रही है सेनेट के टिकट्स देने का उस तरीके के तहत जिस तरीके के तहत किसी और पार्टी ने नहीं किया है। वो क्या है, वो ये है कि सेनेट के टिकट्स के लिए जो रिकग्नाइज तरीका है उस तरीके से हटके पीटीआई फैसले कर रही है। आज गुफ्तगू इस हवाले से करेंगे। गुफ्तगू को आगे बढ़ाए उससे पहले अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें, वीलॉग्स देखें, आपको पसंद आते हैं तो शेयर करें, कमेंट करें। नाज़रीन, हुकूमत मुकम्मल तौर पर कंफ्यूज है कि ये कैसे जो मामलात हैं उनको संभाला जाए। जो वीडियो लीक हुए हैं उन वीडियो लीक में आहिस्ते आहिस्ता हुकूमत धंसती जा रही है, फंसती जा रही है। आज के दिन की खबर ये है कि अब पहले तो इमरान खान साहब कह रहे थे कि इनसे हमारा कुछ ताल्लुक़ नहीं, ये वीडियोज़ जो है किसने लीक की है, उसमें कौन मुलविस हैं, मैंने देखी नहीं है। लेकिन अब वो जो प्रेशर बढ़ा है उसमें एक सूरत हाल ये बनी है कि कमेटी इमरान खान साहब ने बनाई है, फवाद चौधरी, शहीन बाज़ारी और दूसरे लोगों पे, कि वो तहकीकात करें इस वीडियो की। अब ज़ाहिर है तहकीकात क्या होनी है। अब ये तहकीकात करेंगे लोग, किसके ख़िलाफ़ इल्ज़ामात जो आए हैं वो आए हैं परवेज़ खटक के ख़िलाफ़। अब ये कैसे मुमकिन होगा कि परवेज़ खटक के ख़िलाफ़, जिसने ये धमकी दी हुई है कि मैं चाहूँ तो एक दिन में इमरान खान की हुकूमत ख़त्म कर सकता हूँ, ये उस वीडियो की तहकीकात हो सकेंगी। अब वो जो मेंबर हैं पीटीआई के जिन्होंने पैसे लिए हैं वो तो बरमला कह रहे हैं कि असद के सर की ऑफिस में हमें पैसे मिले और वो परवेज़ खटक साहब ने दिए। लेकिन अब तहकीकात करवा रहे हैं तो आहिस्ता आहिस्ता ये दलदल है जिसमें अब पीटीआई फंसती हुई जा रही है। एक और मामला ये है कि इलेक्शन के शेड्यूल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बिलाखिर इलेक्शन अनाउंस कर दिया है। ज़ाहिर है हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अख्तियारात में इंट्रूजन किया था, उसका तरीका बदलने का फ़ैसला किया था। ये ऐसा मामला है जिस पर इलेक्शन कमीशन पहले लिख चुका, सुप्रीम कोर्ट में कह चुका कि इलेक्शन कमीशन का कॉन्स्टिट्यूशनल ओपिनियन ये है कि इलेक्शन सीक्रेट वोट के तरीके से हो सकते हैं। लेकिन सरकार की ख्वाहिश, ज़ाहिर है वो ख्वाहिश किसी मजबूरी से पैदा हुई है कि शो ऑफ हैंड्स के वसीले इलेक्शन हो। लेकिन अभी तक उसका फ़ैसला नहीं हुआ है। आपके इल्म में है तो सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस पड़ा हुआ है, उस सदारती आर्डिनेंस एक जारी किया हुआ है सरकार ने कि शो ऑफ हैंड्स के वसीले इलेक्शन हो और वो सुप्रीम कोर्ट का अगर फैसला है। लेकिन उस आर्डिनेंस को ही अपोजिशन की पार्टीज़ ने चैलेंज किया हुआ है। तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस भी है और वो कॉन्स्टिट्यूशनल कन्फ्यूजन भी है कि कैसे मामलात होंगे। ये तो अनाउंस कर दिया गया कि 3 मार्च को वोटिंग होगी, लेकिन वोटर्स को और किसी को भी पता नहीं है कि वो ओपन शो ऑफ हैंड्स के वसीले होगी या सीक्रेट बेल्ट के वसीले वोटिंग होगी, ये भी किसी को पता नहीं है। और उससे भी जो बड़ी कन्फ्यूजन की वजह से ज़ाहिर है पॉलिटिकल पार्टीज़ अपनी जगह है, लेकिन सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन जो है
وہ موجود ہے. نہ صرف کنفیوژن بلکہ اس میں بغاوت موجود ہے پی ٹی آئی کے اندر. 52 سیٹوں پہ الیکشن ہونے ہیں. ان میں سے 52 سیٹیں خالی ہوئی ہیں لیکن الیکشن 48 سیٹس پہ ہونے ہیں. جو فاٹا ہوتا تھا اس کے 4 سینیٹرز کی الیکشنز اس مرتبہ نہیں ہوں گے کیونکہ وہ کے پی کے میں ضم ہو چکا ہے. تو باقی 7 یہ جو ہے صوبوں میں الیکشن ہوں گے. ان کے لیے ٹکٹس کیسے دیے جائیں. جو ریکگنائز طریقہ ہے دنیا بھر میں طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ پارٹیز سینٹ کے الیکشن کے لیے خواہش مند لوگوں سے درخواستیں منگواتی ہیں. پیپلز پارٹی نے یہی کیا, ان کی تاریخ فروری کی تھی. پی ایم ایل این نے یہی کیا, جے یو آئی نے یہی کیا اور انہوں نے کچھ فیس رکھی تھی. پی ایم ایل این نے 50,000 روپے رکھے تھے, پیپلز پارٹی نے 1 لاکھ روپے رکھے تھے. اور وہ لسٹیں آ گئی, پارلیمانی بورڈ بنے اور پھر ان میں ظاہر ہے وہ جو ٹکٹس کے لیے لوگ کرتے ہیں تو نیچے سے پروسیس ہوتا ہے. پارٹی بھی ریکمنڈ کرتی ہے, پارٹی کے کارکنان بھی ریکمنڈ کرتے ہیں. کم از کم مروج طریقہ یہ ہے, ان سے بھی اوپینین لیا جاتا ہے. لیکن خان صاحب نے انوکھا طریقہ اپنایا ہوا ہے. وہ کیونکہ جو نقاد کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ایڈوانس پکڑا ہوا ہے تو ان کو تو اپنے بندے سلیکٹ کروانے ہیں اور اپنے بندے سلیکٹ کروانے کی وجہ سے ان کی پارٹی ان کے ساتھ نہیں ہے. آج بھی یہ ہوا ہے کہ خرم لغاری مظفر گڑھ سے پی ٹی آئی کے ایم پی ہیں, انہوں نے پارٹی چھوڑنے کا اعلان کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ جن آئیڈیاز کے ساتھ, جن آئیڈیلز کے ساتھ پی ٹی آئی نے ہم الیکشن لڑا تھا اور یوتھ ایجنڈا کو آگے بڑھانے کی بات کی تھی, وہ سارے خواب ادھورے رہ گئے, اس لیے ہم پارٹی کے ساتھ نہیں رہ سکتے. اب یہ بغاوت صرف یہ نہیں ہے, وہ وسیم اکرم پلس صاحب ہیں جو وہ لگے ہوئے ہیں روزانہ ایم پی ایز ایم این ایز سے ملاقاتیں کرتے ہیں. ان کو یہ رشوت والا معاملہ بھی چل رہا ہے کہ کسی کو ڈیولپمنٹ اسکیم دے, کسی کو کوئی معاملہ دے, لیکن وہاں بھی معاملہ سنبھالا نہیں جاتا ہے. جو تازہ ترین بغاوت ہوئی ہے وہ ہوئی ہے, میں آپ کو سے یہ بڑی خبر شیئر کر رہا ہوں, جو تازہ ترین بڑی بغاوت ہوئی ہے وہ ہوئی ہے پی ٹی آئی اسلام آباد میں. عمران خان صاحب کے اپنے چہیتے اور اپنے من پسند آدمی ہیں, ان میں ہمارے ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ صاحب بھی ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ اپنا اسلام آباد سے ان کو منتخب کروایا جائے سینیٹر, لیکن اسلام آباد کے پی ٹی آئی کے ورکرز نے وہاں اس کی مخالفت کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہاں کے لوکل بندے کو, لوکل پی ٹی آئی کے کارکن کو ٹکٹ دینی چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ ٹکٹ کے لیے درخواستیں منگوائی نہیں پی ٹی آئی نے, اور پارلیمانی بورڈ کا جو آج اجلاس ان کا ہو رہا ہے پی ٹی آئی کا, جس میں وزیر اعظم صاحب خود ہیں, پھر دونوں چیف منسٹر جو ان کے ہیں وہ ہیں, گورنر سندھ کے ہیں اسد عمر ہیں, پرویز خٹک ہیں, جتنے سارے یہ جن کو عمومی زبان میں کہتے ہیں, ان کے نقاد کہتے ہیں کہ اے ٹی ایمس جو ہیں وہ سب اس میں موجود ہیں. انہوں نے یہ فیصلے کرنے ہیں. اب ظاہر اب اندازہ لگائیں, سندھ میں عمران اسماعیل صاحب فیصلہ کریں گے. پارلیمانی بورڈ میں جب فیصلہ ہوا تو سندھ کے حوالے سے فیصلہ عمران اسماعیل صاحب کریں گے. اب عمران اسماعیل صاحب تو کراچی سے باہر کچھ لوگوں کو جانتے نہیں ہیں, پہلے ہی پی ٹی آئی کی انڈرسٹینڈنگ کس قسم کی ہے, پھر یہ اس قسم کے فیصلے کریں گے. تو میں بات کر رہا تھا کہ حفیظ شیخ صاحب کے خلاف بغاوت ہوئی ہے. وہاں عامر مغل ہیں, ان کے پارٹی کے کوئی اور ورکرز ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ ہم آ جائیں. 2 سیٹس ہیں اسلام آباد کی, لوکل بندوں کو سیٹ دی جائے, اور یہ بات بھی اسپرٹ کے مطابق یہی ہے. لیکن خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے اور بہت سے کمٹمنٹس کو اور جگہوں پہ کیے ہوئے ہیں. وہ جن لوگوں کو لانا چاہتے ہیں وہ ان میں حفیظ شیخ صاحب ہیں, پھر زلفی بخاری صاحب ہیں, یہ جو شہزاد اکبر صاحب ہیں, بہت سارے لوگ ہیں جو اس قسم کے لوگ ہیں, ان کو وہ لانا چاہتے ہیں. ان کی مخالفت ہو رہی ہے, اس وجہ سے پارٹی میں ایک بغاوت بنی ہوئی ہے. اور یہ معاملہ بھی پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ پارٹی کے ٹکٹس کا فیصلہ پارٹی کارکنوں کی صلاح مشورے کے بغیر کیا جا رہا ہے. اور یہ جو پارلیمانی بورڈ ہے جس کے ذریعے یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے اس پہ ان میں وہ صاحبان شامل ہیں جن پہ پہلے ہی ایون پی ٹی آئی کے کارکنوں تپے ہوئے ہیں, جس کو کہتے ہیں نا کہ یہ کیسے پارٹی کے فیصلے کر سکتے ہیں, یہ تو چھاتا بردار ہیں, باہر سے آ گئے ہوئے ہیں. اب ایک بغاوت یہاں چل رہی ہے, ایک بغاوت سرائکی میں چل رہی ہے. سندھ میں جو پی ٹی آئی ہے اس میں 3-4 گروپس چل رہے ہیں. کے پی کے میں جو اب یہ جو ویڈیو اسکینڈل آیا ہے یہ کوئی چھوٹا اسکینڈل نہیں ہے. اس وقت 3 سال تک یہ ویڈیو پڑا ہوا تھا, ان کے پاس تھا. اس وقت وہ ویڈیو لانچ کیا گیا.
ظاہر ہے ان کے پاس تھا تو وہ کیسے ہو گیا. پہلے اس سے تردید کر رہے تھے, آج خان صاحب نے اچانک کمیٹی بنا دی ہے کہ تحقیقات کریں گے. اور پھر اس طریقے سے جو گزشتہ 18 کے الیکشن میں بھی ہوا تھا کہ آخری دنوں میں کسی نہ کسی لوگوں پہ یہ ملبہ ڈال دیا جائے گا, جو کمزور لوگ ہوں گے ان پہ ہوگا. لیکن یہ ویڈیو جو ہے, مریم نواز اور نے ایک مرتبہ کسی سوال کے جواب میں کہا تھا کہ ویڈیو مرتے نہیں. واقعتاً ویڈیو مرتے نہیں ہیں. اب یہ ویڈیو جو ہے وہ ظاہر ہے یہ اگر ملبہ کسی اور طرف ڈالنے کی کوشش کریں گے تو جو انہوں نے پیسے وصول کیے ہیں, جن میں خواتین ممبرز بھی ہیں پی ٹی آئی کی اور فارمر ممبر, اور جو ایم پی ایز ہیں وہ ہیں, جن میں سلطان محمود صاحب ہیں, مایار صاحب ہیں, عروج صاحبہ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ پیسے تو ہمیں پرویز کھٹک نے دیے تھے. اسد کیسر اس وقت اسپیکر تھے, پرویز کھٹک اس وقت چیف منسٹر تھے, اسپیکر کے دفتر میں دیے تھے. اگر یہ کام, یہ لین دین اور یہ ہارس ٹریڈنگ اور پیسہ جس کے خلاف خان صاحب بات کر رہے ہیں, وہ اسپیکر کے آفس میں چل رہا تھا, چیف منسٹر انوالو تھا, تو یہ اب ایسی آگ, یہ جنگل کی آگ کی طرح آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے قصہ, اور یہ آگے جا کے بڑی آگ میں کنورٹ ہونا ہے اور اس نے جھلسا دینا ہے پی ٹی آئی کی مرکزی لیڈرشپ کو. یہ کب ہوگا یہ تو اگلے دنوں میں ہوگا. لیکن جو آج مسئلہ ہے, پارلیمانی بورڈ کا ان کا اجلاس ہو رہا ہے, اس پہ بھی بہت سی سوالات اٹھیں گے. اور کیونکہ یہ جس پروسیس سے یہ ٹکٹس دے رہے ہیں, ٹکٹس کے لیے انہوں نے ٹکٹ خواہش مند امیدواروں سے درخواستیں ہی نہیں منگوائی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فیصلہ بورڈ کے بظاہر بورڈ کے ہاتھ میں ہوگا کہ اس کو ٹکٹ دے دو. اور بورڈ میں جو طاقتور گروپ ہے وہی ہے, عمران خان صاحب ہیں, اسد عمر ہیں, پرویز کھٹک ہیں, یعنی وہی ایک کوٹری ہے جو کام کرے گی. اور اس پارٹیوں میں اگر یہ جو ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں, پارٹی میں بنیادی ڈیموکریسی ہی نہیں ہوگی تو کیسے یہ پارٹی آتے چلے الیکشن کرواتے ہیں, یہ رد کروا دیتے ہیں اپنے الیکشن, ان کے نتائج ختم ہو جاتے ہیں. پارٹی فنڈز کا معاملہ پہلے ہی گڑبڑ پر لگا ہوا ہے, فارن فنڈنگ کا معاملہ, کوئی سوال اٹھتا ہے تو اس اکبر کی طرح اس کے ساتھ سلوک ہوتا ہے. اور اس معاملے کے بعد بھی ہمیں لگ رہا ہے کہ ایک بڑا کرائسس اندر ہونا ہے, اور یہ سارا کچھ ایکسپوز ہو رہا ہے کہ جمہوریت اور پھر خاص طور پر انٹرنل ڈیموکریسی کے حوالے سے خان صاحب کے خیالات کیا ہیں. وہ فیصلے ایسے کر رہے ہیں کہ سینٹ کے ٹکٹ کے لیے لوگوں کو, کارکنوں کو یہ آپشن بھی نہیں دیا گیا کہ یہ صرف کہ وہ اپنی خواہش کا اظہار کرے, جس کو چاہیں یہ ٹکٹ دے دیں گے. یہ بادشاہت ہوتی ہے, یہ ڈیموکریسی تو نہیں ہوگی. گفتگو سے اجازت, اللہ حافظ.